لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خوش رہے یا غصے میں رہے، وہ ہمیشہ انصاف سے کام لے۔ خوشی میں بھی انصاف سے کام لے اور غصے میں بھی انصاف سے کام لے۔ دیکھو کچھ لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے اور غصہ آتا ہے نا، بولتے ہیں میں تو اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، اس کے تو 12 بجا دوں گا، اور اس سے تو بدلہ لوں گا، اور اس کا تو یہ کر دوں گا، اس کا تو وہ کر دوں گا۔ ارے غصے میں بھی انصاف کا دامن مت چھوڑو۔ اگر تم نے غصے میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، یعنی تم کو اگر کسی نے ستایا، غصہ آ گیا، ٹھیک ہے جتنا ستایا اتنا بدلہ لے لو، یہ تو عدل ہوا، انصاف ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے تم عدل کی نہیں بلکہ فضل کی امید کرتے ہو، تو تم بھی تو لوگوں پہ فضل کرو۔ یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن لوگوں کو معاف کر دو، یہ فضل ہے۔ اور اگر فضل نہیں کر سکتے تو کم سے کم غصے میں عدل کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ اس نے ایک تماچا مارا، آپ اس کو ڈائریکٹ جا کر کے کاٹ ڈالیں، اس کا مرڈر کر دیں، یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ آقا فرماتے ہیں غصے میں بھی انصاف کرو۔ اب آئیے میرے محبوب کو دیکھیے، میرے رسول کو دیکھیے، میرے آقا کو دیکھیے، غصے میں انصاف کی شان کیا ہے، اور حضور سے لوگ کیسی توقع کرتے ہیں غصے کی حالت میں بھی۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل میں ہیں اور ایک درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں۔ ایک یہودی چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ کا تکیہ بنا کر درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ اللہ کا حبیب تنے تنہا اکیلا سو رہا ہے۔ زندگی کتنی سادہ ہے، تنے تنہا اکیلے سو رہے ہیں۔ آنے والا یہودی چرواہا آتا ہے کہ اگر میں نے ان کو قتل کر دیا تو کتنا انعام پاؤں گا۔ تلوار نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے اس نے میرے آقا پر تلوار تان دی۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، حضور فرماتے ہیں میری صرف آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں، یعنی میں نیند میں بھی سب دیکھتا رہتا ہوں، میں نیند میں بھی سب دیکھتا رہتا ہوں۔ یہی تو مطلب ہوا۔ اب قربان جائیں، ارے نیند میں بھی کوئی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا تو بیداری میں حضور کی طرح کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے سوتے ہیں تو اپنا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور سوتے تھے تو سونے سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ مولوی صاحب سو جائیں، مفتی صاحب سو جائیں، خطیب صاحب سو جائیں، عالم صاحب سو جائیں، مقرر صاحب سو جائیں، امام صاحب سو جائیں تو نیند میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں ہے نا، نیند میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ نیند میں بھی وہ ساری کائنات کو دیکھتے۔ ارے جس کی نیند اتنی بے مثال ہو اس کی بیداری کتنی بے مثال ہو، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ شان نبوت یہی ہے، شان رسالت یہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، اس یہودی نے اپنے جیسا بشر سمجھ کر، اس یہودی نے، کیونکہ اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھنا یہ مومنانہ فکر نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی فکر نہیں، فاروق اعظم کی فکر نہیں، عثمان و علی کی فکر نہیں۔ اسی لیے تو وہ نبی کے پیچھے بھی رہتے تھے تو ادب سے رہتے تھے کہ جیسے یہ آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ فکر صحابہ کی ہے۔ لیکن یہودی جو تھا وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر اس نے تلوار نکال لی کہ نیند میں قصہ تمام کر دیں، لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ اپنے جیسا نہیں ہے۔ او یہودی، یہ اپنے جیسا نہیں ہے۔ اور یہودی نے جیسے تلوار نکالی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں کھولی۔ حضور کی آنکھ کیا کھلنی تھی، حضور کی آنکھ میں بھی وہ تاثیر تھی، وہ اثر تھا کہ آنکھیں کھلنی تھی، وہ روب کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خدا کی قسم اپنی آستینیں چڑھتی ہیں تو لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپتے، اس نبی کی آنکھوں میں کیا خدا نے تاثیر رکھی تھی، کسی کو دیکھ لے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ اچھا دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہے، کسی کو پیار سے دیکھیں، کسی کو پیار سے دیکھے تو تقدیر بدل دے، اور کسی کو غصے میں دیکھ لے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دیکھا ایک آنکھیں ہیں کتنے کام کرتی ہے، یہ حضور کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں۔ ارے ان آنکھوں کی شان کیا ہوگی جس نے خدا کو دیکھا ہے، جو خدا کو دیکھ لے اس آنکھ کی شان کیا ہوگی۔ اللہ نے صرف 2 آنکھیں ایسی بنائی ہے جس کو اللہ نے خدا کو دیکھنے کی طاقت دی،
اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب معراج اللہ کو دیکھا. قیامت کے بعد تو مومنوں کو دیدار ہوگا, حضور کے صدقے میں ہوگا, حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہوگا. پھر وہاں تو بطور طفیلی تو ہونا ہی ہونا ہے. طفیلی اس لیے کہہ رہا ہوں, طفیلی سمجھتے ہیں, یعنی طفیل میں آنے والوں کو, طفیل میں آنے والوں کو. جیسے ایک آدمی ہے, اس کی اوقات نہیں ہے, اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ وائٹس میں جا کر کے کھانا کھائے, ٹھیک ہے, اس کی اوقات میں وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اس طرح کا, اتنا ڈرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جا کر کے یا جا کر کے کھانا کھا سکے. لیکن ایک بہت بڑے آدمی کا نوکر جو ہو گیا, تو جب وہ جائے گا نا تو اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلا جائے گا. دعوت اس کی ہے, بولو, دعوت اس کی ہے, لیکن کوئی اس کو روکے گا بھی نہیں. یعنی دعوت نہیں ہے مگر وہ بن دعوتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو دعوت دی ہے نا اس کا نوکر ہے. تو ساتھ میں گیا تو جو وہاں آقا کو ملے گا وہاں نوکر کو بھی ملے گا. بلا تشبیہ بلا تمثیل, دیدار خدا تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے. دیدار خدا تو, کیونکہ محبوب سے پردہ نہیں ہوتا, یہ معراج میں بتا دیا گیا. حبیب میں محبوب سے پردہ نہیں ہوتا. ارے جب میں نے قیامت سے پہلے تجھ سے پردہ نہیں کیا تو قیامت کے بعد کیا پردہ کروں تجھ سے؟ تو دکھاؤں گا تو تجھے, لیکن وہ جو سب کو اس لیے دکھا دوں گا کہ وہ سب تیرے طفیلی بن کر کے دعوت کے لیے آئیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہے نا, امام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ رضا بھی منتظر ہے نیکوں کی دعوت کا. اس طرح سے کوئی شعر آپ نے فرمایا ہے. یعنی جس وقت دعوت ہو حضور کی خاص دعوت, کھانے کی دعوتیں تو بہت ہوتی ہے, دیدار کی دعوت ہوگی, اور حضور علیہ السلام خدا کا دیدار کریں گے تو حضور کے طفیلی بن کے غلام پیچھے پیچھے جائیں گے تو حضور کے صدقے میں ان کو بھی دیدار نصیب ہو جائے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو غصے سے دیکھا, اس کے ہاتھ کانپنے لگے, ہاتھ کانپے, تلوار چھٹ گئی. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ہوئی کہ اس یہودی نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد, تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور کی زبان پہ میرا اللہ بچائے گا. اور اس کو دیکھا اور اس کے ہاتھ کانپ گئے. جب یہ آپ نے سنا, جب اس کی تلوار گری نا تو حضور اٹھے اور تلوار اٹھائی اور اس پہ تلوار تان دی. فرمایا اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے کریم ہیں, آپ کے سوا کون بچا سکتا؟ یعنی غصے کی حالت میں بھی انصاف سے کام. اس نے جتنی تلوار اٹھائی تھی اس حضور نے بھی اتنی اٹھا کر کے بس انصاف قائم رکھا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.